مصافحہ یعنی سلام دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے یا ایک ہاتھ سے؟ دونوں طریقے سے سنت ہے. آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مصافحہ کے اوپر ہاتھ چومنا، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی ثابت ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں جو حدیث لی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات اس حال میں تعلیم فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کا جواز. وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا ابن مسعود کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دو ہاتھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. اہل حدیثوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابن مسعود کا تو ایک ہی تھا، حضور کے دو تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ یوں پکڑا ہو اور وہ اتنا متکبر ہو کہ دوسرا ہاتھ اس نے سائڈ پہ رکھا ہو. یقیناً ابن مسعود نے بھی اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہوگا. چونکہ وہ اس چیز کو اس لیے بیان نہیں کر رہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنی محبت کی کہ میرا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مجھے تعلیم فرمایا. ظاہر ہے بایاں ہاتھ نہیں پکڑ کے تعلیم کرنا تھا، دایاں ہاتھ پکڑ کے کرنا تھا نا. تو دونوں ہاتھوں کے درمیان تو دایاں ہاتھ ہی آنا تھا، بایاں نیچے ہونا تھا، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا. پھر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب میں لکھا کہ تابعین دو ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے. اور الگ سے جو کتاب لکھی الادب المفرد، اس میں وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. اسے تو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ جب دو تابعین سلمہ ابن اکوا کو ملنے آتے ہیں اور وہ ان کے سامنے یوں اپنے ہاتھ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. دو ہاتھ، ایک ہاتھ کے ذریعے نہیں. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کو ٹچ کیا ہوا ہے. اس سے ہاتھ کو چومنا بھی ثابت ہوا، دو ہاتھ سے مصافحہ بھی ثابت ہوا. میں تو کافی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. اہل حدیث کا موقف بالکل غلوف کے اوپر مبنی ہے، جہالت کے اوپر مبنی ہے.